اس جگہ پر ایک چیز اور بھی سمجھ لینے والی ہے قرآن کے تعلق سے، بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ دیگر کتابیں جو انبیاء کرام پر اتری، تورات، زبور، انجیل یا اور صحیفے، وہ سب لکھے ہوئے آئے، اللہ کی طرف سے لکھوا کے بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو قرآن مجید میں ذکر موجود ہے کہ وہ جب گئے تھے تو ان کو تختیوں پر لکھی ہوئی تورات دی گئی تھی، اور جب واپس آئے وہاں سے لے کر کے تو اپنے بھائی ہارون سے بگڑ گئے، ناراض ہوئے کہ اپنی قوم کو کس حال میں ہم چھوڑ کر گئے تھے بنی اسرائیل کو، اور آپ نے میری 40 دن کی عدم موجودگی میں تو سب بگڑ گئے، یہ تو گوشالے کی پرستش کرنے لگے، یہ تو بچڑے کے پوجنے لگے، پجاری بن گئے۔ تو غصے میں اللہ فرماتے کیا ہوا، وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، انہوں نے ان تختیوں کو زمین پر ڈال دیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ تورات بھی لکھی ہوئی تختیوں میں تھی، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، دوسری چیزیں خالی کتاب اللہ ہیں، دوسری کتابیں جو اللہ نے اتاری وہ کتاب ہیں، قرآن واحد اللہ کی کتاب نازل کی ہوئی ہے جو کلام اللہ ہے، ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو بندے اس کی حقیقت کو سمجھ پائیں۔ اس لیے یہ اسلام کا سسٹم ہے کہ دستور حیات کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا، پھر اس کو کلام کے شارح کی حیثیت سے، اس کلام کے مفسر کی حیثیت سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا کہ تم تشریح کرو گے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ نبی کی تشریح اور نبی کی تفسیر کے خلاف، اس سے الگ ہٹ کر کوئی بڑے سے بڑا علامہ، کوئی بڑے سے بڑا ماہر فن، کوئی بڑے سے بڑا قابل آدمی بھی اگر ایک لفظ بھی نبی کی تشریح کے خلاف کہے گا تو اس کو تفسیر بالرائے کہہ کر کے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہی تفسیر معتبر ہے، وہی تشریح معتبر ہے جو نبی نے کی ہے۔ اس لیے اللہ نے شارح کی حیثیت سے، دستور کی تشریح کرنے والے کی حیثیت سے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ اور اب مسئلہ یہ آیا کہ کتاب آ گئی، شارح آ گئے، اس کو کسی نے فالو بھی کیا، اس پر عمل بھی کیا، اور جن لوگوں نے عمل کیا ان کا انجام کیا ہوا، وہ کیسے ثابت ہوئے، اور جنہوں نے ٹھکرایا وہ کیسے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو برپا کیا۔ صحابہ اللہ کے نظام کا ایک جز، صحابہ کے بغیر دین کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلا مرحلہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، دوسرا مرحلہ اللہ کی اس کتاب کے شارح اور مفسر نبی، تیسرا مرحلہ نبی کی محنتوں کا ثمرہ اور اس کو فالو کرنے والے، قرآن کو قبول کرنے والے، نبی کو قبول کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان تین کڑیوں میں سے کسی ایک کڑی کو بھی اگر الگ کر دیا جائے تو دین کا کوئی تصور نہیں، دین حق کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت نبی کی سیرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق دے، اور اس طریقے سے جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ روش صحابہ ملے ہمیں، روش صحابہ ملے ہمیں کہ جہاں میں آج بھی زندہ ہیں، وہی ابو لہب کی شرارتیں، وہی مرحبی، وہی انتری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا